اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انبیاء کرام کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ انبیاء کرام کو اے انبیاء اور رسول کے گروہ، پاک صاف ستھری رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ دو چیزیں کرنا ہے انبیاء کرام، پاک رزق، طیبہ، صاف ستھری، دیکھنے میں بھی بھلی دکھے اور انجام کے اعتبار سے حلال ہو، جائز ہو، پاک ہو۔ یہ رزق کھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالح کا، رزق حلال پر عمل صالح کا بہت بڑا دخول ہوتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جب حلال رزق کو چھوڑ دیتا ہے، جیسا آیا جو آیا کھا لیا، نیک اعمال کی توفیق اسے بہت کم ملتی، چاہتے ہوئے بھی نہیں کرنے پاتا۔ عام مسلمانوں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے جو رزق پیدا کیا ہے وہ حلال رزق استعمال کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ حکم انبیاء کرام کو الگ سے دیا گیا اور عام انسان کو الگ سے دیا گیا۔ رزق حلال اور عمل صالح یہ ہر ایک کے لیے، جیسا بھی انسان جہاں کا بھی ہو، اس کا رنگ روپ جیسا بھی ہو، جس ملک کا ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے، نیک اور صالح عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے رزق حلال تم کو اختیار کرنا ہے، حلال رزق۔ یہی وجہ ہے جب آپ سیرت انبیاء کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا انبیاء کرام ایسے ایسے کام کیے ہیں اپنے رزق کے لیے، آپ اور ہم شاید اسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، یہ رنگریز تھے، کپڑوں میں رنگ کرتے تھے، کلر کا کام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے والا، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ آپ کیا ہے؟ بدریاں شراب۔ داؤد علیہ السلام بہت بڑا پیغمبر، کام کیا ہے؟ لوہے کے آلات بنانا، جنگی ساز و سامان بنانا۔ یہ انبیاء کرام کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریاں چلاتے تھے۔ بعد میں تجارت بھی کیا،
کرتے تھے. اور جب بزرگان دین کی بات آتی ہے، محدثین کی بات آتی ہے، فقہائے کرام کی بات آتی ہے، یہاں تو فیض اور بہت زیادہ اور بڑے بڑے بزرگان دین. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا. اس کا ہاتھ بہت کھردرا تھا. مصافحہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوبنے جیسا محسوس ہوا. آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے دیکھا تو ہاتھ کے بہت کھردرا تھا. صحابی، ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ پورے دنیا کے ولی، قطب، ابدال اور پیر، فقیر سب مل کر کے ایک صحابی کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو. یہ ہمارا دین ہے. جس نے ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. وہ صحابی رسول، اس صحابی رسول کے ہاتھ کھردرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نال بندی کا کام کرتا ہوں. گھوڑے کے پیروں میں جو نال لگایا جاتا ہے اس کا کام کرتا ہوں. چونکہ یہ کام بہت ہارڈ ورک ہے. ہتھوڑا سے لوہے گرم کر کے اس گرم لوہے کو مارنا، پھر اس کو شیپ دینا ہارڈ ورک ہے. وہ کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کھردرا پڑ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قربان جاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنا تو اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کے چھوڑ دیا. صحابی کے کھردرا ہاتھ کو پکڑ کے چھوڑ لیا اور فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے. یہ وہی ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اپنا سر اندھیرے پر کرنا، حلال طریقے سے کرنا، جس سے محنت لگتی ہے اور اس سے جو آمدنی آتی ہے اس سے اپنا گزارا کرنا، یہ ایک عبادت ہے. عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے تجارت کرنا، کاشتکاری کرنا، بزنس کرنا اور اس کے منافع سے اپنے اہل و عیال کو کھلانا پلانا، یہ بھی عبادت ہے. مسجد میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہنا کیا عبادت نہیں ہے. ذکر کے اللہ لگانا صرف یہی عبادت نہیں ہے. تلاوت کرنا صرف یہی عبادت نہیں ہے. نوافل پڑھنا صرف یہی عبادت نہیں ہے. کسب حلال کے لیے جدوجہد کرنا یہ بھی عبادت ہے. اطاعت الصدور یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سچا تاجر، سچا صنعت ہے، سچائی ہو اس میں، بے ایمانی جنابی نہ ہو. تجارت اس کے جو اصول ہے، 6 اہم اصول ہے تجارت، اس کے ذریعے سے تجارت کرنے کا ہے. ان اصول میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا
کل تقریباً 90% تاجر جھوٹ بول تجارت میں اتنا تو چلتا ہے، اتنا کرنا پڑتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نہیں، آخرت کا آپ نقصان کر لے۔ تجارت میں جھوٹ نہیں چل سکتی ہے، تجارت میں جھوٹ بولنا مطلب سامنے والے کو دھوکہ دینا، دھوکہ نہیں، اسلام پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہیں۔ آج کل تو جھوٹ بولنا پیشہ پر ہے، اگر گناہ کبیرہ ہے جیسے چوری، قتل، زنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی مومن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں چھوڑ سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور چکی بھائی نے گنا ہے، اس کے بعد پوچھا کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن اور جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان اور جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جو جھوٹ بول رہا ہے اب آپ خود سے جھوٹ بولو کیا؟ میں نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، پھر بھی اگر کسی کو بولتے ہوئے سنتے ہیں اس کی جھوٹ کو پکڑے، آپ خود انسان کی ضرورت ہو تو جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دینا پڑے گا تجارت میں۔ یہ اصول میں سے، تجارت کے اصول میں سے جھوٹ سے پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جن کے ہم اختراع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ چار ائمہ سے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کوفہ کے بہت بڑے تاجر، ان کے تجارت کے بے شمار برکت، اور کئی ان کے مینیجر ایک ہزاروں دینار کے مال کو صرف اس لیے انہوں نے پورا غریبوں کو دلوا دیا، دے دیا، اس میں اس کے مینیجر نے مشکوک حرکت کر دی، مشکوک حرام کام کیا نہیں، مشکوک پتا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کو مشکوک بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہزاروں دینار، لاکھوں دینار کے تجارت میں ان کے مال کو ہونے بڑھوا دیا۔ تو تجارت کے اصول میں سے دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، سچ بولنے کا، سچ بولنے کا۔ دوسرا عنصر ہے امانت کی پاسداری، امانت کی پاسداری، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار دوسروں کے حقوق سے پانے نہ، ہمارے تجارت، ہمارے کاروبار اللہ کی عبادت سے پانے نہ۔ ظہر کی نماز ہو گئی، تجارت کو روک کر کے آپ کو نماز پڑھو، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، کاروبار تھوڑی دیر چھوڑ کر کے آپ نماز کو جانا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تجارت کو چھوڑ دو، نماز پڑھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کے ورکرز کو بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وقت دینا ہے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا مالک اگر آپ کو وقت دے دیتا ہے، ایسے نوکری کو ایسے جاب اللہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے اسباب کرتا ہے،
حرام شیئرز کو خریدنے سے ایک طرح سے شیئرز مارکیٹ کرنا جائے، لیکن آپ کو شیئرز مارکیٹ کے بارے میں معلومات کرنا کہ آپ جو شیئرز لے رہے ہیں خرید رہے ہیں وہ حلال چیزوں کا ہے حرام کا ہے؟ ناپاک گندی چیزوں کے بھی کیسے رہتے ہیں، شراب کے بھی رہتے ہیں، خنزیر کے بھی رہتے ہیں، ان چیزوں کا نہیں کر سکتے، حلال چیزوں ان چیزوں کو اختیار اور ان چیزوں سے خود اپنے آپ کو بچا۔ افسوس کی بات اور افسوس سے آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل آج کل نشے کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ یہ نسل بہت تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے۔ ماں باپ، گھر والے، سرپرست حضرات اپنے اولاد پر نظر رکھیے۔ خود اپنی بستی کے بارے میں بتا رہا ہوں، مجھے جو معلوم ہوا ہے اور نہایت پختہ ثبوت کے ساتھ کہ آج کل سگریٹ میں بھانگ ملا کر کے پیا جا رہا ہے، نوجوان بچے اس کی عادت آ رہی ہے۔ سگریٹ کو نشاور اور اس میں پھر جو ہے نا بھانگ ملایا جا رہا، ملا کر کے اس کو پیا جا رہا۔ نہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، نہ ان چیزوں کی خرید فروخت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله۔ نماز کے لیے اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے اذان ہو جائے اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز پڑھو، اذکار کرو، یہ سب کچھ کر لو۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اور جب نماز مکمل ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اپنے کام کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نماز کے وقت نماز کوئی کمپرومائز نہیں، ہم کو سب سے پہلے نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا، چاہے فرض ہی کیوں نہ ہو۔ وقت نہیں مل رہا ہے، فرض سے کم ایمان کے ساتھ آپ مسجد میں ادا کریں۔ سنتوں کے لیے وقت مل رہا ہے، لیکن فرض پر کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے تجارت، ہمارے عبادت کو روکنے نہ پائے۔ اگر ہماری تجارت ہماری عبادتوں کو روک دیا تو تجارت نہیں کرے۔ ہماری تجارت اگر اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے سے مانے پڑ گیا، اتنا تجارت میں بزی ہو گیا، ماں باپ کو نہیں دے پا رہے، بچوں کو نہیں دے رہا ہے، جب کاروبار سے آ رہا ہے بچے سو جا رہے ہیں، پھر صبح سویرے بچے سوئے ہوئے کاروبار کو نکل جا رہے ہیں۔ ایسے کاروبار لعنت ہے، ایسے کاروبار جو بیوی بچوں کو، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ کاروبار کیجیے، اس کو وقت دیجیے، لیکن اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کریں، ان کو بھی وقت دے دیں۔ ہاں کبھی کبھار اگر ہو جائے تو غلط بات، ہمیشہ ایسے ہی کر لینا، یہی عادت بنا لینا غلط ہے۔ کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں، دوپہر کا کھانا 4 بجے 5 بجے کھانا، رات کا کھانا 2 بجے 1 بجے رات کو وقت پر کھائیے، وقت پر سوئیے۔
اور 20,000 25,000 کی آبادی والے وادی کاموں اگر آدھے عورتوں کو 25,000 یا 20,000 میں کام ہوا 20,000 آبادی اس میں سے آدھے عورت کو مانگو 10,000 بس 10,000 میں سے 5,000 بچوں کو مانگو پھر بھی 5,000 بس ہوتے جو تبڑی کو ہوتے ہیں تو کم سے کم نہیں لے 5,000 5,000 افراد اگر فجر کی نماز کو آئے تو وادی مامون میں جتنی مسجدیں ہیں آقا ایسے ہی کم سے کم 20-25 مسجدیں اور بنانے پڑے مسجد مصطفیٰ کے جیسے 20 مسجد اور بنانے پڑے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے جب مسجد صاحب تکبیر دے رہے ہوتے ایک صف بھی نہیں ہوتی بات کہاں چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیگر کاموں میں ہم آگے رہتے ہیں دنیا داری میں ہم بہت مضبوط ہیں بہت مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے حقوق اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے دو وقت نہیں فجر کی نماز کے ہمارے پاس دو وقت نہیں ٹائم ٹیبل کو چینج کریں ہم اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق گزارنا ہی نہیں چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تھوڑے دیر کے لیے سو جاتے تھے اس وقت رات میں عبادت کرتے صحابہ کرام نے سو جاؤ تاکہ کی نماز سے اٹھو پڑھو ضروری نہیں کہ تمہارے لیکن تاکید کرتے تھے تاکہ پڑھو پھر سو جاؤ فجر کے لیے ہم سنتے تہجد کے وقت کے بعد کہاں سے ہماری فجر ہوگی فجر کہاں سے ہماری خدا را اپنے آپ کو بدلیے اپنے آپ کو سنت نبوی پر ڈھالیے اپنے اولاد پر نظر رکھے اور کیجیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال رزق کا حکم دیا ہے نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے انبیاء کرام کے بزرگ نیک پاک صاف رزق استعمال کرو اور نیک اعمال کرو رزق حلال اختیار کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی 5 سال